مستونگ میں سینئر سیاستدان و سابق سینیٹر نوابزادہ حاجی لشکری خان رئیسانی کی سانحہ مستونگ کے حوالے سے پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں خصوصاً مستونگ میں اس طرح کے بڑے سانحات پہلے بھی ہوئے ہیں۔ یہ پہلا سانحہ نہیں ہے جس میں وکلاء، اساتذہ، علماء کرام، نوجوان سینکڑوں کی تعداد میں اسی طرح کے سانحات و واقعات میں شہید ہوئے ہیں۔ میں ان تمام اداروں کا، ایجنسیوں کا مذمت کرتا ہوں جو اپنے آپ کو ہمارا محافظ سمجھتے ہیں۔ مستونگ کیوں؟ میں مستونگ کے عوام کے توسط سے، بلوچستان کے عوام کے توسط سے پورے پاکستان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یا پاکستان کے لوگوں کو بھڑکایا جاتا ہے کہ بلوچستان میں جو بدامنی ہے، جو بلوچستان میں جو جنگ لڑنے والے لوگ ہیں، ان کا ہندوستان مدد کر رہا ہے۔ مگر پھر جب یہاں سینکڑوں کے تعداد میں حملہ ہوتا ہے، خودکشی، انتحاری حملہ یا ریموٹ کنٹرول حملہ، جب مستونگ کے لوگ مارے جاتے ہیں تو پھر بتایا جاتا ہے اس میں بھی ہندوستان کا ہاتھ ہے۔ ایک طرف یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہندوستان مدد کر رہا ہے بلوچستان کے لوگوں کو، دوسرے طرف سے یہ الزام ذمہ دار لوگ، آرمی چیف، انٹیریئر منسٹر، وزیر اعظم یہ بات کرتے ہیں کہ یہاں ہندوستان کا ہاتھ ہے، پھر ہمیں ہندوستان مدد بھی کر رہا ہے، ہمارے قتل عام بھی کر رہا ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، ایک سوال ہے عام پاکستانیوں کے لیے بلوچستان کے تک ہے۔ راتوں رات ایک پارٹی بنتا ہے کہ جعلی لوگوں کو لا کے مسلط کیا جاتا ہے، ہمارے وسائل کا سودا یا اسلام آباد میں لگتے ہیں یا ہمارے حقوق کا سودا مری معاہدے کے تحت لگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ آئین معطل ہے۔ ایک خاص طاقت اپنے مفادات کے تحفظ کرنے کے لیے اس ملک کو ایز اے بہت بڑا سپر مارکیٹ اور دکان کی طرح چلا رہے تھے۔ ہندوستان کو ان لوگوں سے کیا خطرہ ہے کہ اتنے دور آ کے وہ حملہ کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مشکوک عمل ہے اور بلوچستان کو مسلسل انوالو رکھنا چاہتے ہیں، توجہ ہٹانے کے لیے، بلوچستان کو نکالنے کے لیے عالمی ادارے بھی اپنا کردار ادا کریں تاکہ بلوچستان کے لوگ اپنے آئندہ زندگی کو امن، آشتی، ترقی کے لیے اپنا راستہ کا تعین کریں اور آگے بڑھیں۔ پاکستان کے آئینی کمانڈر ان چیف یا پاکستان کا جو آئینی سربراہ ہے، پاکستان کا صدر ہے، ایوانی صدر میں بیٹھا ہے، وہ جب چٹھی لکھتا ہے چیف الیکشن کمیشن کو تو چیف الیکشن کمیشن ان کی طرف جانے سے انکاری ہوتا ہے، مگر فورن ڈپلومیٹ کے ساتھ بہت حشاش بشاش لگ رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہمارا نظام، نہ ہمارا آئین چل رہا ہے، یہاں کسی اور کا معاملہ چل رہا ہے، تو کسی اور کے معاملے پہ تو پھر ہمارے حقوق نہیں ہوں گے، اس پہ پھر ہم کو خود سٹینڈ لینا پڑے گا، جدوجہد کرنا پڑے گا، بحرانوں سے نکالنے کے لیے شفاف سیاسی عمل اور قانونی راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور عالمی اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مستونگ میں جتنے بھی بڑے سانحات و واقعات رونما ہوئے ان پر ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن کمیٹی کے ذریعے تحقیقات کریں اور ان سانحات کے اصل محرکات کو سامنے لائیں۔ وش نیوز، مستونگ، بلوچستان۔